دنیا میں رہ کر دنیا میں مدہوش نہ رہنا انسان کے لیے سب سے بڑا سکون کا ذریعہ ہے۔ ایسا شخص ظاہری طور پر کتنا ہی خستہ حال ہو مگر اسے اندرونی طور پر وہ دل کا سکون اور دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے جو کسی بزنس مین کو نصیب نہیں ہوتا، جو کسی بڑے سے بڑے مالدار کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الزہد فی الدنیا یریح القلب والجسد، دنیا سے بے رغبتی دل اور بدن دونوں کے لیے راحت قلب ہے۔ دنیا کے اندر سب سے بڑی دولت سکون اور عافیت ہے، اگر سکون نہ ہو تو سب دولتیں بیکار ہیں، اور یہ سکون جب ہی مل سکتا ہے جب ہم دنیا سے بقدر ضرورت یا برائے ضرورت تعلق رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر گزار رہ کر اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے۔ لقمان حکیم نے کہا کہ دین پر سب سے زیادہ مددگار صفت دنیا سے بے رغبتی ہے، اور جو شخص دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے اس کا ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے، اور جو شخص اخلاص کے ساتھ عمل کرے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر اور ثواب سے سرفراز فرماتا ہے۔ دل بڑا کرے، باتیں تو ہر کوئی بڑی کرتا ہے۔ گھر میں بڑا بھائی اگر ماں باپ کا نافرمان ہو جائے تو اسی گھر کا سب سے چھوٹا بیٹا مشکل میں زندگی گزارتا ہے۔ کسی کو کمتر نہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ 5 روپے کا پین بھی 5 کروڑ کا چیک سائن کرنے کے کام۔ کچھ ایسے بن جاؤ تمہیں دیکھنے والے تمہارے تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کرے۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ انسان غیروں سے ملی عزت اور اپنوں سے ملی ذلت کو کبھی نہیں بھولتا۔ صبر اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے، مدت گزر جانے کے بعد تو ہر ایک کو صبر آ جاتا ہے، وہ باعث اجر نہیں ہوتا۔ باعث اجر وہ ہوتا ہے جو ارادے اور اختیار سے مصیبت کو دبانے کے لیے کیا جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑھیا کا جوان بیٹا مر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو وہ بڑھیا واویلا اور فریاد اور خوبیاں بیان کر کر کے رو رہی تھی، خوبیاں بیان کر 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 رو رہی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے کہا کہ صبر کرو۔ وہ بڑھیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتی نہ تھی۔ اس بڑھیا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ہاں اگر تمہارا جوان بیٹا مر گیا ہوتا تو پتہ چلتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر گئے تو کسی نے بتایا اس بڑھیا کو کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو دوڑی دوڑی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں صبر کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الصبر عند صدمۃ الاولی، صبر صدمہ اور رنج پہنچتے ہی آدمی صبر کرے وہی صبر باعث اجر ہوتا ہے۔ کچھ ایسے بن جاؤ تمہیں دیکھنے والے تمہارے تربیت کرنے والوں کے حق میں دعائیں کریں۔ آخری زمانے میں حق اور سچ بولنے والوں کو بے وقوف سمجھا جائے گا اور مکار اور دھوکے باز اور ہوشیار کو عقل مند سمجھا جائے گا۔ سب سے ذلیل ترین انسان وہ ہے جسے حق اور سچ کا پتہ ہو پھر بھی جھوٹوں کے ساتھ کھڑا رہے۔ مت کیا کر اتنے گناہ توبہ کے آس پر، بے اعتبار سی موت ہے نہ جانے کب آ جائے۔ نہ ہم بڑے مکان والے ہیں نہ ہم بڑے خاندان والے ہیں، معاشرہ عزت کرتا ہے کیونکہ ہم قرآن والے ہیں۔ سچائی کے آئینے کالے ہو گئے، بزدلوں کے گھروں میں اجالے ہو گئے، جھوٹ بازار میں بے خوف بکتا رہا، میں نے سچ کہا تو جان کے لالے ہو گئے۔ لہو بیچ بیچ کر جس نے اہل خانہ کو پالا، لہو بیچ بیچ کر جس نے اہل خانہ کو پالا، وہ بھوکا سو گیا جب بچے کمانے والے ہو گئے۔ بغیر لباس کے آئے تھے اس جہاں میں،
ایک کفن کی خاطر اتنا لمبا سفر کرنا پڑا۔ کلاس میں جب اگلے بچے کو مار پڑتی تھی تو ہم یہ سوچتے تھے کہ اب ہماری باری ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ جنازے کو دیکھ کر ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ اب ہماری باری ہے۔